بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، باطن کا سلطان، سچائی کا مسافر، وہ صوفی جس نے تخت ٹھکرایا اور دلوں کا بادشاہ بن گیا۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر کی ناقابل یقین روحانی داستان۔ اسلامی تاریخ صوفیاء کرام کی ایسی درخشاں ہستیوں سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے نہ صرف علم اور حکمت کی شمع روشن کی بلکہ لاکھوں دلوں کو معرفت الہی کی طرف مائل کیا۔ انہی میں سے ایک عظیم ہستی تھی حضرت ابو سعید ابو الخیر۔ ان کا نام آج بھی روحانیت کے مسافروں کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ ابتدائی زندگی، روحانی روشنی کا آغاز۔ حضرت ابو سعید کی پیدائش 357 ہجری میں ایران کے علاقے میں ہند میں ہوئی۔ ان کے والد ایک نیک اور علم دوست شخص تھے جنہوں نے ان کی تربیت خالص اسلامی تعلیمات پر کی۔ بچپن ہی سے ان کی طبیعت میں خاموشی، سنجیدگی، عبادت اور فکر کی جھلک نمایاں تھی۔ دوسرے بچے کھیلتے لیکن وہ قرآن کی تلاوت کرتے، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر دعائیں مانگتے۔ ایک واقعہ، ایک دن کسی نے ان کے والد سے پوچھا، آپ کے بیٹے میں گم سم طبیعت کہاں سے آئی؟ والد نے جواب دیا، وہ دنیا میں نہیں، دل کی دنیا میں رہتا ہے۔ علم کی تلاش، مدارس سے مجاہدے تک۔ حضرت ابو سعید نے نیشا پور، بخارا، سرخس اور مرو جیسے علمی مراکز سے حدیث، تفسیر، فقہ، منطق اور فلسفہ میں مہارت حاصل کی۔ بڑے بڑے اساتذہ اور علماء ان کے فہم اور حافظے سے متاثر تھے، مگر ایک وقت ایسا آیا جب ان کے دل میں خلش پیدا ہوئی۔ انہوں نے سوچا، میں نے بہت کچھ سیکھا مگر اللہ کی قربت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ یہی سوچ انہیں لے گئی ایک نئے راستے پر، تصوف کے راستے پر، بیعت اور روحانی انقلاب۔ حضرت ابو سعید نے شیخ ابو الفضل سرخسی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس ملاقات نے ان کی زندگی بدل دی۔ شیخ نے فرمایا، اے ابو سعید، ظاہری علم کافی نہیں، جب تک دل کی زمین نرم نہ ہو بارش کا فائدہ نہیں۔ بیعت کے بعد آپ نے دنیاوی تعیشات کو خیر بات کہہ دیا۔ نفس کا محاسبہ، ذکر الہی اور مجاہدہ فکر، یہی ان کا راستہ بن گیا۔ زہد، فقر اور عاجزی کی عملی تصویر۔ حضرت ابو سعید نے خود کو دنیا سے کاٹ لیا۔ دن کے روزے، رات کی عبادت، جسم پر پیوند لگی ہوئی چادر، پیروں میں ٹوٹی ہوئی جوتی، یہی ان کا لباس اور پہچان بن گئے۔ ایک واقعہ، ایک دن امیر شخص نے کہا، حضرت یہ حالت کس لیے؟ اللہ نے آپ کو علم دیا، آپ چاہیں تو بادشاہ بن جائیں۔ حضرت نے مسکرا کر جواب دیا، جس دل میں اللہ کی بادشاہی ہو اسے دنیا کا تخت کیا دے سکتا ہے؟ معرفت الہی کا سمندر۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر کی تعلیمات کا مرکز محبت الہی، توکل، اخلاص، عاجزی اور خدمت خلق تھا۔ ان کا یہ قول بہت مشہور ہے، صوفی وہ ہے جو خود کو بھلا دے مگر اللہ کو نہ بھولے۔ ان کی گفتگو دلوں کو نرم کرتی، گناہ گاروں کو توبہ کی طرف لاتی اور متکبر کو عاجزی سکھاتی۔ کرامات، اللہ کے محبوب کی نشانیاں۔ حضرت ابو سعید کی زندگی میں کئی کرامات ظاہر ہوئیں مگر وہ ہمیشہ انہیں چھپانے کی کوشش کرتے۔ واقعہ، ایک عورت اپنی مردہ بچی کو لے کر ان کے پاس آئی، زار و قطار روتے ہوئے کہنے لگی، حضرت میرا سب کچھ یہی تھی۔ حضرت نے خاموشی سے دعا کی اور بچی نے آنکھیں کھول دیں۔ ایک بار شدید قحط پڑ گیا۔ لوگ اناج کی دعائیں لے کر ان کے پاس آئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر صرف یہی کہا، اے رزاق، تیرے در پر سائل آئے ہیں۔ اگلے دن بارش ہوئی اور زمین سونا اگلنے لگی۔ شاعری، معرفت کا اظہار۔ حضرت ابو سعید فارسی زبان کے پہلے صوفی شاعر مانے جاتے ہیں۔ ان کے اشعار دل کو چھوتے، روح کو بیدار کرتے اور باطن کو روشن کرتے۔ ایک مشہور شعر،
ترجمہ: جسے حق کے اسرار سکھائے جاتے ہیں اس کے لبوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اخلاق، محبت، برداشت اور عاجزی کا پیکر۔ حضرت ابو سعید ہر ایک سے محبت اور نرمی سے پیش آتے۔ وہ فرماتے: دل مت توڑو کیونکہ دل میں خدا رہتا ہے۔ ایک دن ایک گناہ گار شرابی آپ کے حلقے میں آ بیٹھا۔ لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی مگر آپ نے فرمایا: اگر یہ شرابی میرے قریب بیٹھا ہے تو شاید کل یہ اللہ کے قریب بیٹھے گا۔ اور واقعی وہ شخص چند دن میں تائب ہو گیا اور آپ کا مرید بن گیا۔ وصال کا وقت فانی دنیا سے باقی کی طرف۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 440 ہجری میں ہوا۔ آخری وقت میں بھی ان کے زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا۔ انہوں نے فرمایا: میں ایک سفر پر جا رہا ہوں مگر واپسی نہیں ہے، دعائیں دینا، وعدہ ہے دوبارہ نہ آئیں گے۔ آپ کا جنازہ ہزاروں افراد نے پڑھا اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ: اللہ سے محبت سب سے بڑا عمل ہے۔ عاجزی اختیار کر تکبر ہلاک کر دیتا ہے۔ دلوں کو جوڑو، نفرتوں کو چھوڑو، زبان کم کھولو، دل کو کھولو، ہر عمل میں اخلاص ہو، ریاکاری سے بچو۔ آخری دعا: یا اللہ ہمیں بھی حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا دل عطا فرما جو تیرے عشق میں بے قرار ہو، جو لوگوں کو معاف کرے، جو ہر سجدے میں تیرے دیدار کا طلبگار ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔ بہت شکریہ۔